بھائیو قبر والے سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے، لیکن آپ جب اس کو بڑے غور و فکر سے اس مسئلے کو دیکھیں گے، اس مسئلے پر توحید اور شرک کی بنیاد ہے۔ اگر اس مسئلے میں ہم صحیح سوچ قائم رکھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم نے توحید کی بنیاد رکھ لی۔ اگر ہم اس مسئلے میں تھوڑا پھسل گئے، ہٹ گئے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں شرک کی سنگ بنیاد رکھ لی۔ شرک آتا کہاں سے ہے؟ اگلی اقوام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، چلتے چلتے آپ یہاں تک پہنچیں گے تو شرک اسی جگہ سے بنیاد پکڑتا ہے کہ جب خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس سے مانگنے لگے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات، اور اس کے پیچھے اگر یہ والا معاملہ ذہن میں آ جائے، کوئی انسان عظیم تھا بلکہ عظیم تر تھا، اعلیٰ تھا بلکہ اعلیٰ تر تھا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد کتاب و سنت کی روح سے اگر حقائق کو جانا جائے کہ وہ سنتے ہیں نہیں سنتے، پھر حق پر ہم مسئلے کی بنیاد رکھ لیں، تو یہاں سے شرک کی جو بنیاد ہوگی بنیاد ہی نہیں ڈلے گی۔ تو ان دونوں معاملات میں جو صحیح اور درست بات ہے قرآن و سنت کی روح سے، وہ یہی حق ہے کہ قبر والے، دنیا سے وفات پا جانے والے کتنے ہی عظیم ہوں، وہ عظمتوں کے مالک ہیں، عظمتوں کا انکار نہیں، وہ رفعتوں کے صاحب ہیں، اس چیز کا انکار نہیں، وہ بڑے درجات کے حاملین ہیں، اس چیز کا انکار نہیں، لیکن وفات پا جانے کے بعد کوئی انسان سنتا نہیں۔ اب ہم اس چیز کے دلائل ذکر کرتے ہیں، پھر اس موضوع کے دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو آپ بنیاد سے سمجھتے ہوئے چلیں۔ اب موت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرنے والی چیز ہے موت، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچانے والی چیز ہے موت۔ موت تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم بنیاد سے سمجھ کر چلتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کہتی ہے کہ جو نیند میں چلے جاتے ہیں، جو سو جاتے ہیں، دین کہتا ہے کہ نیند والے بھی نہیں سنتے، بلکہ نیند والے کو نیند کے دوران اپنے معاملات کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام سے منقول احادیث ہے۔ موتا امام مالک کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے اس نام سے کہ وضوء النائم، کہ کسی انسان کو نیند آ جائے تو یہ نیند سے اٹھے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ امام صاحب اس کے بعد حدیث لاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من نام مستجعا، جو بندہ بھی سویا اور اسے نیند آ گئی، اب یہ نیند سے اٹھا، فلیتوضا، اسے چاہیے کہ یہ بندہ وضو کرے، کیونکہ کتب حدیث میں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ نیند کے دوران انسان کے جوڑ، انسان کی ہڈیاں، انسان کا وجود ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اب اس ڈھیلے پڑ جانے کے بعد عین ممکن ہے کہ اس کا وضو ختم ہو گیا ہو۔ اب یہ حکم ہے اصحاب کے لیے بھی، اولیاء کے لیے بھی، زاہدین کے لیے بھی، متقین کے لیے، پرہیزگار، علماء، فقہا جتنے گے، سب کو کہا گیا کہ جو بندہ ٹیک لگا کے سو جائے اور نیند کرے تو اٹھنے کے بعد اسے وضو کرنا چاہیے، بلکہ وضو تو دین کہتا ہے وضو تو بعد میں ہے، وضو تو پھر جب کرے جب وہ نماز کا معاملہ ہو، نماز پڑھنے جائے، لیکن جو ابھی نیند سے اٹھا ہے، اٹھنے والا چاہے صحابی ہے، اٹھنے والا چاہے تابعی ہے، اٹھنے والا چاہے امام ہے، اٹھنے والا چاہے محدث ہے، کچھ بھی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جو نیند سے ابھی اٹھا ہے یہ اٹھ کر فوری طور پر کسی کھانے پینے کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے اپنے ہاتھوں کو اس کو چاہیے کہ دھوئے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر امام صاحب نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، ایک پورا باب قائم کیا گیا، الاستجمار ثلاثا، وہاں پر ہی حدیث مبارک آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه، تم میں سے کوئی بندہ جب نیند سے اٹھے،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ یہ نیند میں تھا اور نیند کے دوران اس کو پتا نہیں اس کے ہاتھوں نے کہاں وقت گزارا گئے، کس کس جگہ کو لگے گئے، پاک چیز کو لگے ہیں یا ان کے ہاتھوں نے کسی ناپاک چیز کو بھی چھوا ہے۔ تو لہذا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مبہم ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی نیند سے اٹھے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو ڈالے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ نیند میں اس کے ہاتھ کہاں تھے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے نیند کا، کہ نیند سے اگر بھی کوئی اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالے، کیونکہ فرمایا کہ جب نیند آتی ہے، چاہے انسانوں میں کوئی کتنا ہی عظیم ہو، چاہے اس کا مقام کتنا ہی بڑا ہو، لیکن فرمایا کہ جب بندے پر نیند طاری ہوتی ہے، بندے پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ نیند میں ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ امت کے سب سے بڑے ولی کی مثال دے دوں، بلکہ مجھے اور آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کے اس ولی کی ولایت میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس ہستی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر کتاب المناقب کے اندر ایک چپٹر ہے من مناقب علی ابن ابی طالب، اس میں یہ حدیث اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس مرد مجاہد کو ارشاد فرماتے ہیں لا یحبک الا مؤمن، علی تیری محبت ایمان کی نشانی ہے، ولا یبغضک الا منافق، تیرا بغض، تیری دشمنی، تیری مخالفت یہ منافقت کی نشانی ہے۔ علی سمجھو کہ حق کے ولی۔ لیکن حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک آیت کے ٹکڑے پر، قرآن کی آیت وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ امام بخاری نے اس آیت کو لے کر صحیح بخاری کے اندر الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک باب قائم کر دیا۔ اس باب قائم کر کے نیچے حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے وقت اہل بیت کو جگایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے حجرات کی طرف رخ کر کے ان کو اٹھایا کرتے تھے، مردوں کو، خواتین کو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھرانے کو بھی اٹھایا کرتے تھے، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو۔ تو ایک رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے اہل بیتو اٹھ جاؤ، اے علی کے گھرانے والو اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، یہ نماز پابندی سے پڑھا کرو، اس کو مس ہونے نہ دو، ضائع مت کرو۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جواب دیتے ہیں، امت کے سب سے بڑے ولی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم انسان ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں ہمارا مولا کریم اٹھاتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، فبحثنا اٹھ جاتے ہیں۔ اگر مالک کریم کی طرف سے کبھی اٹھنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم نہیں اٹھ پاتے، ہماری تہجد کی نماز رہ جاتی ہے۔ یہ کس کی نیند ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے نیند آتی ہے اور میں نیند میں اٹھ نہیں پاتا، میری نماز کیا پتا چلتا ہے کہ اتنے عظیم انسان کی نیند ہے، لیکن یہ عظیم امت کا ایک ولی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا صحابی جب یہ آرام فرماتے ہیں تو نیند فرمانے کے بعد ان کو بھی معاملات کی خبر نہیں پڑتی، یہ تو پھر بھی امتی ہیں۔ اگلی مثال کی طرف چلیں، یہ تو وہ عظیم ہستی ہے جہاں پہ عظمت کے الفاظ ختم، خلق میں ان سے بڑھ کر کوئی رفیع الشان نہیں، کوئی رفیع المان نہیں، سب سے عظیم کون؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شاعر نے کتنے بہترین کلمات کہے تھے، اگر زباں تاں بود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر،
دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والے نے کہا کہ محمد کریم علیہ السلام تو وہ عظیم ہیں، آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، آپ کی رفتوں کا کیا کہنا، آپ تو وہ ہیں کہ یہ مالک نے جو زبان دی ہے منہ میں، یہ زبان ہلتی رہے، یہ زبان چلتی رہے، زندگیاں کھپ جائیں گی، محمد کریم علیہ السلام کی ثنا ختم نہیں ہوگی. جن عرش والا کہے ورفعنا لک ذکرک حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ذات سوتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے ہمارے سردار ہر صفت میں بے مثال ہے. یہ جو آپ کی نیند ہوتی ہے، یہ جو آرام ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تو نیند اور یہ آرام بھی بے مثال ہے. وہ کیسے بے مثال ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب التہجد کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کے رات کے قیام کا بیان، کس طرح قیام ہوتا تھا، کس طرح نماز پڑھتے تھے. باب قائم کر کے حدیث لاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ تب ارشاد فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ بعضوں کو پر جو وضاحت ملتی ہے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، بلال حبشی آئے تھے اٹھانے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام آرامی تھے. بعض حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ خراٹے مار رہے تھے، اتنی گہری نیند تھی. جیسے ہی بلال اٹھانے کے لیے آئے، نبی کریم علیہ السلام اٹھے اور نماز شروع کر دی. بلال دل ہی دل میں سوچ رہا ہے آج سردار کائنات نے وضو کیوں نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیوں نہیں فرمایا. لیکن یہ ذات تو وہ ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 مولا کریم فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو وہ ذات ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے، جو بولتے ہیں اللہ کے امر سے. وہ سیدنا بلال کے ان معاملات کو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا بلال یہ سوچ رہے ہو کہ آج میں نے وضو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے حبیب میں یہی سوچ رہا ہوں. آپ نے فرمایا سوچنے کی کیا بات ہے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. بلال میں سوتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. یعنی کہ وہ ذات ہیں کہ جس کی نیند کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. لیکن کتب احادیث نے اس معاملے کو واضح کیا کہ بندے پر جب نیند غالب ہو جاتی ہے بندہ سن نہیں پاتا، اگرچہ وہ کسی عظیم ہی منصب کا صاحب ہو. حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد کے اندر ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے پورا، باب قضاء الصلاۃ الفائتہ. کسی سے نمازیں رہ جائیں، فوت ہو جائیں، قضا ہو جائیں، ان کو ادا کرنے کا بیان، ان کی قضا کیسے دی جائے اس کا بیان. ایوان سب حدیث لا دے، اور یہ حدیث اور کئی کتابوں میں موجود ہے. ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر سے لوٹ رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کی جماعت تھی. رات کو سفر کیا، تھکتے تھکتے رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، یہ صحاب کی جماعت رک گئی، یہ قافلہ تھم گیا. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو آج فجر کی اذان تک انتظار کرے، فجر کی اذان تک لوگوں کو اذان دے، پھر لوگوں کو جگائے، پھر نماز پڑھے. سیدنا بلال نے فرمایا یہ ڈیوٹی مجھے دے دو. کہا گیا کہ ٹھیک ہے بلال، یہ ذمہ داری تیری ہے. اب یہ لوگ سفر کے تھکے ہوئے، دن کا سفر تھا، پھر رات کو سفر کیا، رات کا آدھا حصہ سفر میں گزر گیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا بلال فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، لیکن میں بیٹھے بیٹھے اتنا تھکا ہوا تھا، میری جو سواری اونٹنی تھی میں اس کو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. لیکن انتظار اس میں تھا کہ فجر کی اذان کا وقت کب ہوتا ہے، میں اذان دوں، پھر صحابہ اکرام کو اٹھاؤں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اٹھاؤں. لیکن فرماتے ہیں تھکاوٹ اتنی تھی، میں جیسے ہی سواری کو ٹیک لگا کے بیٹھا مجھے نیند آ گئی. اس طرح نیند آئی کہ نہ صرف سورج طلوع ہوا، سورج اتنا اوپر نکل آیا کہ اس کی کرنوں نے، اس کی تپش نے اس قافلے کو اٹھایا. حتی ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان لوگوں پر پڑنے لگی، اور قافلے میں اٹھنے والے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خود تھے. حدیث میں تھا آپ جیسے اٹھے دیکھا فجر کی نماز نہیں پڑھی، سورج اتنا اوپر. ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے تاجدار علیہ السلام کی تقوی، زہد،
ایمان اخلاص کا کیا کہنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی. آپ کو یہ نماز کا نکل جانا اتنا گرا لگا, اتنا مشکل لگا کہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو جلدی جلدی کرو, سواریوں پہ بیٹھو, سواریوں کو نکالو, اس قافلے میں نہیں, اس علاقے میں نہیں ٹھہرنا. یہاں پہ شیطان کا بڑا زور ہے, اس نے ہماری فجر کی نماز ضائع کرا دی, جلدی سے یہاں سے نکلو, آگے چل کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب اس حدیث پر غور کریں, کس کی نیند ہے؟ اس ہستی کی نیند ہے جو فرماتے ہیں کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, میں سوتا ہوں, میری آنکھوں کو تو نیند آتی ہے لیکن میرا دل کو نیند نہیں آتی, میرا دل جاگتا ہے. اتنی عظمتوں والا, اور ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے. مصر حاکم کے اندر, کتاب التاریخ کے اندر, کتاب معرفت صحابہ کے اندر ابتدائی احادیث میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ اثر, یہ روایت منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں یہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے زیادہ کوئی مقدس نہیں. لیکن آج امام اعظم انبیاء, امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام ہیں, صحابہ کرام ہیں, لیکن نیند وہ چیز ہے کہ آج ان عظیم لوگوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دن کہاں پہنچا گئے. ایک ایک نقطے پہ غور کرتے چلیں. نیند وہ چیز ہے انسان پر حائل ہو جائے, انسان پر غالب ہو جائے. انسان سن نہیں پاتا, بھلے وہ زندہ ہو, بھلے وہ عابد ہو, بھلے وہ صالح ہو, بھلے وہ نیک انسان ہو, اس کے باقی سارے معاملات درست ہوں, لیکن صرف بندے کو نیند آ جائے, دین کہتا ہے کہ وہ بھی سن نہیں پاتا, بھلے وہ کتنا ہی عظیم ہو. چلو بھلا نیند نہ آئے, کوئی بیدار ہو, جاگ رہا ہو, اللہ کا دین کہتا ہے جاگ رہا ہے, بیدار ہے, ساری اس کے اندر اچھائیاں موجود ہیں, لیکن یہ کانوں سے بہرا ہے پھر بھی نہیں سن سکے گا. اللہ کا قرآن ہے, سورۃ النحل آیت نمبر 80, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ, آپ اپنی آواز بہرے کو نہیں سنا سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک انسان ہے, پورا اس کا جسم ہے, پورا ڈھانچہ, صحت مند, عالم, عاقل, بالغ, ساری چیزیں ہیں, صرف یہ کان نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہے ہم میں سے کوئی جو کہے کہ ہم اس کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں؟ علم والا, عقل والا, سمجھ والا یہی کہے گا کہ بہرے کو ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے. چلو ٹھیک ہے, نیند بھی نہیں ہے, کوئی بہرا بھی نہیں ہے, صحیح و سالم ہے, عابد و زاہد ہے, لیکن دین سے پتا چلتا ہے, شریعت سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ زیادہ دور ہوگا, وہ تب بھی آپ کی بات نہیں سن سکے گا. حدیث کی کتاب مسند احمد کے, یہ بنیادی چیزیں ہیں, ان کو سن کے جب آپ, یہ سیڑھیاں ہیں, ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر جب آپ منزل کو سامنے رکھیں گے, چھت کو سامنے رکھیں گے, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی کہانیاں, حکایت کچھ بھی نہیں ہے. حدیث مسند احمد کے اندر سیدنا ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یمنی صحابی, اشعری قبیلے کے ہیں, بڑے عظیم صحابی ہیں. ان کی احادیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اکٹھے کیا ہے, مسند ابی موسیٰ کے اندر. وہاں پہ حدیث لاتے ہیں, سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. امیر المومنین نے مجھے پابند کیا, پیغام بھیجا کہ ابو موسیٰ میرے ہاں پہنچو, میرے ہاں آؤ, آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں گیا. اب کن کے پاس گئے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان کہ امت میں جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. جتنے علماء نظر آتے ہیں, سیدنا عمر سے بڑھ کر اگر حدیث کی روح سے دیکھے تو کوئی بڑا عالم نہیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا کے اندر ایک باب ہے, ایک چپٹر ہے کہ باب ما جاء فی اللبن, خواب میں کوئی بندہ دودھ دیکھے تو اس دودھ کی تعبیر کیا ہے, اس کا بیان. وہاں پر یہ حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ہاں صبح کو پہنچے, آپ نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خواب اپنا بتایا. نبیوں کے سردار علیہ السلام فرماتے رات میں نے خواب یہ دیکھا کہ مجھے دودھ دیا گیا, میں نے پیا, اور جو بچا تھا میں نے وہ عمر کو دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو علم پہ بڑے حریص تھے, فوری طور پر سوال کرتے, فما اولتہ یا رسول اللہ,
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ العلم، دودھ سے مراد علم ہے، کہ حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ میرے پاس سب سے بڑا عالم دیکھنا اس مرد مجاہد کو دیکھ لو، دینداری کی بات کرتے ہو، زہد کی بات کرتے ہو، تقوی کی بات کرتے ہو، پرہیزگاری کی بات کرتے ہو، محمد کریم علیہ السلام کی حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی دیندار نہیں، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ اسی جگہ پر صحیح بخاری میں کتاب الرؤیا میں ایک چیپٹر اس نام سے ہے کہ کوئی بندہ میں کپڑے دیکھے، یہ سنن ترمذی کے اندر بھی، ابواب التعبیر کے اندر، باب ما جاء فی اللباس کے اندر، اور بھی کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، کوئی بندہ خواب میں کپڑے دیکھے، اس کا بیان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات خواب میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، میں نے سب پہ نظر ڈالی، سب کے کپڑے کسی کے چوڑے تھے، کسی کے لمبے تھے، کسی کے چھوٹے تھے، کسی کو کپڑے گھٹنوں تک آ رہے تھے، کسی کو پنڈلیوں تک آ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے لمبا لباس میں نے دیکھا عمر کے جسم پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام جیسے ہی سنتے فوری طور وہی سوال، کتنی علم کی طلب ہے، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے تاجدار ان کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کپڑوں سے مراد دین ہے، میرا عمر سب میں بڑا دیندار ہے۔ آج اس سب سے بڑے عالم نے، سب سے بڑے زاہد و عابد نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری آئیں، آپ سے ملنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، امیر المومنین گھر پر تھے، میں دروازے پر کھڑا رہا، میں نے 3 بار اجازت مانگی اندر آنے کی، 3 بار پکارا، لیکن 3 بار پکارنے کے باوجود جواب نہیں ملا۔ حدیث رسول ذہن میں آ گئی کہ کسی کے ہاں جاتے ہو 3 بار دستک دو، آواز دو، اجازت مانگو، مل جائے تو اس کے پاس چلے جاؤ، اجازت نہ ملے تو 4تھی بار ندا دینے کی اجازت نہیں، واپس پلٹ آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری واپس پلٹ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ ٹائم کے بعد جو باہر آئے، فرمایا کہ ابو موسیٰ کو بلائیں۔ ابو موسیٰ اشعری سامنے آئے، جی امیر المومنین۔ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ میں نے بندہ بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین میں تو آیا تھا۔ آپ آئے تھے؟ جی ہاں میں آیا تھا، میں آپ کے دروازے پر 3 بار دستک دے چکا، لیکن آپ کہیں دور تھے، مصروف تھے، آپ تک یہ میری آواز، میری یہ ندا، یہ کھٹکھٹانا، اجازت مانگنا نہیں پہنچا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک عظیم انسان ہیں، وقت کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار کہہ دیں، اولیاء کے سردار کہہ دیں، اسی گھر میں موجود ہیں لیکن تھوڑا دور ہیں، آواز سن سکے، حدیث کو پڑھ کر دیکھے، نہیں سن سکے، لیکن اگلا اور قدم قرآن اور سنت سے پتا چلتا ہے، کوئی نیند میں نہ بھی ہو، کوئی کانوں سے بہرا نہ بھی ہو، کوئی آپ سے زیادہ دور نہ بھی ہو، ایسے بھی ممکن ہے کوئی آپ کے بالکل ساتھ کھڑا ہو لیکن اس کی توجہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہ آپ کی بات نہیں سن پائے گا۔ جو کتب حدیث میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ جتنے میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، یہ ویسے بھی حقیقتیں ہیں۔ اگر حدیثوں کو چھوڑ کر آپ سے پوچھوں یہ چیز حقیقت ہے یا نہیں، ہر فطرت سلیم کا مالک کہے گا کہ ہاں یہ باتیں حق ہیں، لیکن میں کوشش کر کے ایک ایک چیز کے لیے احادیث اور روایات سامنے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ اور مضبوط ہو جائے۔ ہم سب سے بڑے اولیاء کا تذکرہ کر رکھے گئے، سب سے بڑے ولیوں کا تذکرہ کر رکھے گئے کہ قیامت تک آنے والے ولی وہ ہیں، ولایت ان کو ملتی ہے جو ان ولیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کیا ارشاد فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان ولیوں کے نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے ہی راضی ہوگا۔ اچھا فرمایا کہ بہرا بھی نہ ہو، دور بھی نہ ہو، نیند میں بھی نہ ہو، لیکن دین کہتا ہے کوئی توجہ نہ دے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا گیا،
ایک چیپٹر قائم کیا کہ بابو تفسیر سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سورت کی تفسیر کا بیان. اور یہ حدیث اور بھی کئی جگہوں پر موجود ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قریب آیا، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بار بات کی، فلم یجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے میری بات کا جواب نہیں دیا. فرماتے میں نے بات کو دوسری بار دہرایا، حتیٰ کہ 3 مرات، میں نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی، لیکن تینوں مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. عمر فرماتے میں ڈر گیا، میں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے بات کی اور اس رؤوف الرحیم رسول نے بات نہیں کی. میں ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. فرماتے میں فوری طور پر سواری پر بیٹھا اور جنگل کی طرف نکل گیا. دل میں سوچ رہا ہوں، اپنے آپ سے یہ سوالات کر رہا ہوں کہ عمر تیری ہلاکت آ گئی، اپنے آپ کو کہہ رہا عمر تیری تباہی آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام تجھ سے ناراض ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پھر میں نے سوچا یار اس معاملے کی تحقیق تو کروں. میں پھر واپس پلٹ آیا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے باتیں شروع کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات شروع کر دی. فرماتے ہیں میں نے اپنا مدعا پیش کیا، اپنی دعویٰ، اپنی بات پیش کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کچھ دیر آپ کے پاس پہلے آیا تھا اور میں نے آپ سے 3 مرتبہ کوئی بات کرنی چاہی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں تو ڈر گیا. آپ ناراض تو نہیں ہیں، اب یہ نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں موجود ہیں، لیکن فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے عمر آپ مجھ سے بات تو کر رہے تھے لیکن مجھ پر ایک ایسی صورت اتری تھی، لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، وہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے جہاں جہاں سورت کی کرنیں پڑتی ہیں، یعنی کہ پوری دنیا کو ایک طرف رکھا جائے، اس سورت کو ایک طرف رکھا جائے، یہ سورت مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آج جب وہ سورت اتری میں اتنا خوش ہوا کہ عمر تو میرے سامنے باتیں کر رہا تھا لیکن میں تیری طرف توجہ نہ دے سکا، میں تیری بات نہ سن سکا. نبیوں کے تاجدار ہیں، نیند بھی نہیں ہے، قریب بھی ہے، لیکن سن پاتے ہیں کہ نہیں عمر میں تیری بات نہیں سن سکا. آگے حدیث میں جائیں گے اور مثالیں ملتی ہیں. حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان، ذکر کا بیان، اس میں آپ کو ایک چپٹر ملے گا، باب فضل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا بیان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، امیر المومنین منتخب ہوئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، ایسے نظر ماری تو ایک عظیم صحابی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عظیم صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہیں. سیدنا عمر نے سلام کیا، بات کی، طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا. دکھ ہوا، کیوں جواب نہیں دیا؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ہمیں کوئی بندہ شہر میں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ اگلا قسم اٹھاتا ہے کہ آپ تو مجھے دیکھ رہے تھے. آگے سے ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری توجہ نہیں تھی. وہی معاملہ اس طرح ہے. سیدنا عمر قریب آ کے کھڑے ہوئے، راستے سے ہٹ کے سیدنا طلحہ کے قریب، کہا کہ طلحہ کیا بات ہے؟ اساءت کا امرت ابن ابے کا، کیا آپ کو یہ چیز ناگوارا گزری ہے کہ تیرا چچا زاد بھائی، تیرا کزن عمر مسلمانوں کا امیر مقرر ہوا ہے، کیا تجھے اس چیز سے چڑ ہے؟ اس چیز کو تو نے برا جانا ہے؟ میں بات کر رہا تھا تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. طلحہ فرماتے عمر میں کہ ایسے معاملے میں مصروف تھا، ایسی سوچ میں، ایسے فکر میں تھا کہ میں آپ کی بات نہیں سن سکا. پوچھنے لگے کیا وجہ تھی، کیا سوچ تھی؟ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس کو مل جائے، جو پڑھ لے، اور خاص پر جو اپنے موت کے وقت پڑھ لے، وہ کلمہ اسے سارے فتنوں سے نجات دلا دے گا. سیدنا طلحہ فرماتے امیر المومنین وہ بات تو مجھے یاد تھی
لیکن مجھے اس فکر نے بڑا پریشان کیا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ وہ کلمہ کون سا تھا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، وہ کلمہ میں جانتا ہوں، وہ کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث پر غور کریں، بیداری کا عالم بھی ہے، کانوں سے سننے والے بھی ہیں، اور اتنا زیادہ دور بھی نہیں، قریب ہیں، لیکن صرف ایک چیز کم تھی کہ توجہ نہیں تھی، وہ اپنے معاملات میں مصروف تھے، لیکن سن پائے حدیث کا معاملہ واضح، امیر المومنین کی بات سن نہیں پائے، بلکہ اللہ کا دین تو اتنا اس معاملے کو واضح کرتا ہے، کوئی نیند میں بھی نہ ہو، کان بھی صحیح ہو، قریب بھی ہو، آپ کی طرف توجہ بھی اس کی ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ زیادہ آہستہ کہیں گے وہ تب بھی نہیں سن پائے گا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر مسند المخسرین، اس میں ایک فصل ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث، اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک بار انصار صحابہ کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی جو انصار میں سے ہیں، انصار کے قبیلے کے معدد فرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک بار اپنے گھر کے اندر تھا، یقین جانا یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، ہم ایک ہی حدیث پر غور کریں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بڑے سے بڑا جو فقدان ہے ہم غور نہیں کرتے۔ اکثر میں آپ کے سامنے مثال ذکر کرتا ہوں، ہم 10 روپے کے ٹماٹو لیتے ہیں، ان کی بھی چھان بین کرتے ہیں، بڑی غور کرتے ہیں۔ ہم کہیں چلے جائیں کوئی ردی سے ردی کپڑا خریدنے تو ہاتھ سے مل کے اپنے ہاتھ کے ساری میل کچیل کپڑے پہ چڑھا دیتے ہیں، اتنی تحقیق ہے، اتنی چھان بین ہے۔ مسلمان کے نظروں میں سب سے بڑی گئی گزری چیز جو آج ہے، اللہ امان میں رکھے، وہ اللہ کا دین ہے۔ جس نے بولا جیسے بولا چلو چل پڑتے، نہ کوئی چھان بین ہے، نہ کوئی تحقیق و جستجو ہے۔ ان چیزوں پہ غور کریں، ایک حدیث سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو ہر طرف سے کٹ کے بچ کے اپنے موضوع سے چل رہا ہوں۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا، نبی کریم علیہ السلام باہر سے آئے اور میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا، السلام علیکم یا سعد۔ فرماتے میں گھر کے اندر تھا، دروازے کے قریب تھا، سلام سن رہا تھا، لیکن میں نے جواب آہستہ دیا، وعلیکم السلام، صرف اس نیت سے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نہ سنیں، مجھے دوبارہ سلام کریں۔ صحابی فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے پھر سے دوبارہ سلام کیا، السلام علیکم یا سعد۔ میں گھر میں سن رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی آہستہ جواب دیا، نبی کریم علیہ السلام نہ سنے اور مجھے سلام دوبارہ تیسری بار کرے۔ فرماتے تیسری بار اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے السلام علیکم یا سعد۔ فرماتے تیسری بار بھی میں چپ رہا، ہو سکتا ہے زیادہ سلام ہو، لیکن تعلیم یہ تھی کہ 3 مرتبہ کے بعد واپسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس جانے لگے، میں نے دروازہ کھولا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے دیکھا، آپ فرماتے سعد تو گھر پر تھا؟ اللہ کے حبیب میں تو گھر پر تھا، میرا سلام سن رہا تھا۔ ہاں اللہ کے حبیب سن رہا تھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ نبیوں کے سردار جواب دے رہا تھا، لیکن آہستہ دے رہا تھا، اس حرص کی بنیاد پر تاکہ آپ دوبارہ کریں، آپ تیسری بار کریں، ان استغفر من سلامک من رحمتک، تاکہ آپ دعائیں دیتے رہیں، اللہ کی رحمتیں تم پر ساتھ، اللہ کی رحمتیں تم پر ساتھ، اللہ کی رحمتیں تم پر ساتھ، آپ سلام کرتے رہیں۔ میں خوش تھا کہ یہ دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، مدینہ کا شہر ہے، اپنے صحابی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، صحابی اندر سے سلام کا جواب دے رہا ہے، کائنات کے تاجدار سن نہیں پاتے، میں اور آپ یہاں سے بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لے لیتے ہیں، لیکن یہ جو سننے کی بات اپنی موضوع سے مناسبت والی بات تھی، اس چیز پر غور کریں، بیداری کا عالم بھی ہے، دوری بھی نہیں ہے، توجہ بھی ہے، لیکن آگے سے سامنے والے نے تھوڑا سلام آہستہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے سلام نہیں سنا۔ ان باتوں کو اب تھوڑا ریپیٹ کریں۔ کسی کو تھوڑی نیند آ جائے وہ سن نہیں پاتا، جس کا سارا وجود صحیح و سالم ہو، اس کے کان صحیح سالم نہ ہو، وہ سن نہیں پاتا۔ کوئی انسان تھوڑا سا فاصلے پر ہو، وہ سن نہیں پاتا۔ کوئی انسان ذرے برابر اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے، وہ سن نہیں پاتا۔
کسی انسان کے ہاں تھوڑی آہستہ بات کی جاتی ہے وہ نہیں سن پاتا. اب مجھے بتاؤ آپ کیا کہیں گے کوئی انسان اس دنیا ہی سے چلا گیا, اتنا دور چلا گیا کہ اس کا جہان الگ ہو گیا, ہمارا جہان الگ ہو گیا, بیچ میں دیوار کا پردہ نہیں پورے جہان کا پردہ ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, فرمایا کہ قیامت تک کے لیے بیچ میں پردہ ہے, بیچ میں مٹی کے من رکاوٹ بن گئے. وہ سب سے زیادہ مصروف تو وہ ہے, کتب حدیث کو آپ پڑھیں, جہنمی بھی مصروف ہیں جنتی بھی مصروف ہیں, دونوں مصروف ہیں. جہنمی کیسے مصروف ہیں؟ وہ عذابوں میں مصروف ہیں. جنتی کیسے مصروف ہیں؟ وہ لذتوں میں مصروف ہیں. آپ کتب حدیث پڑھیں, صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر ایک باب ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں داخل کرنے کا بیان. وہاں پر حدیث ہے, نبی کریم اسلام فرماتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں جنتوں میں جاتی ہیں, اور فرمایا کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں داخل کیا جاتا ہے. وہ سبز پرندے جنت میں گھومتے رہتے ہیں. ہم جن کو پکارتے ہیں امین عقیدہ ہے ہمارا, نیک ہے, ولی ہے, صالح ہے, وہ اتنا مصروف ہے, وہ جنتوں میں ہے, اتنا دور ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہم سے دور جا چکا ہے. پردے بیچ میں اتنے ہیں کہ دیوار نہیں عالم بدل چکا ہے. اب مجھے بتاؤ, نیند والا نہیں سنتا, بہرا نہیں سنتا, دور والا نہیں سنتا, مصروف بندہ نہیں سنتا, آہستہ سلام کیا جائے وہ نہیں سنتا, ہم کہیں قبر والا سنتا ہے, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ معاملہ تو یہیں تک واضح ہے. اگر گفتگو کو یہیں ختم کر دیں, حقیقت تو واضح ہے. لیکن قرآن حکیم نے, نبی کریم اسلام کے حدیث نے اور معاملات واضح فرمائے تاکہ ان چیزوں میں کھلم کھلا حقیقت واضح ہو جائے. اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 80 میں خطاب فرمایا مولا کریم نے کس سے؟ ساری خلق میں جو سب سے عظیم ہے محمد کریم علیہ السلام, ان سے. فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات حتمی ہے. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتے, وفات پا جانے والوں کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہی بات ہے سورہ روم آیت نمبر 52. اللہ پاک فرماتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے حبیب جو دنیا سے جا چکے ہوں, وفات پا چکے ہوں, آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہی اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 18, آیت نمبر 19, آیت نمبر 20, آیت نمبر 21, آیت نمبر 22, 5 آیاتیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, رب العالمین فرماتے ہیں دیکھنے والے بہرے یہ برابر نہیں ہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اندھیرا اور روشنی یہ برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, دھوپ اور سایہ یہ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, یہ بات غور کرنے کی ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہاں سے گئے وہاں گئے, ایک پردہ ہی موت کھا تھا, اصل منزل مل گئی, وہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں, وہ ہم جیسے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ فلسفائی باتیں لی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, زندہ اور مردہ, وفات پا جانے والا, قرآن کہتا ہے برابر نہیں. پھر آگے رب العالمین فرماتے ان اللہ یسمع من یشاء, رب کسی کو سنا دے تو رب قادر ہے. انسان کیا پتھروں کو سنا دے؟ قادر ہے. درختوں کو سنا دے؟ قادر ہے. حجروں شجروں کو سنا دے؟ قادر ہے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن ایک اصول اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, میرے حبیب جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ اپنی بات ان کو نہیں سنا سکتے. کتنی بات اللہ پاک نے واضح کر دی. مزید رب پاک نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, لا يخلقون شیئا, انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, وہم یخلقون, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا اموات, وہ تو دنیا سے وفات پا چکے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جن کو پکارتے ہیں اموات,
یہ وفات پا چکے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ اگر وفات پا جانے کے بعد کسی کو پکارنا جائز ہوتا تو رب پاک یہاں پہ اس کو منع کیوں فرماتے، یا اس چیز کو بطور علت کے رب العالمین کیوں ذکر فرماتے؟ بلکہ مولا کریم نے تو اور آگے معاملہ واضح کر دیا۔ تم تو سننے کی بات کرتے ہو، تم تو معاملات کے حل کرنے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کا قرآن سورۃ النحل آیت نمبر 20 فرمایا کہ وما یشعرون، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، ایانا، کب، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کب ہوگی، قبریں کب پھٹیں گی، اٹھ کے محشر کے میدان میں وہ کب آئیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے جو کسی کی تشریح کا محتاج نہیں۔ مولا کریم ہمیں عقیدہ سکھلا رہے ہیں کہ پکارنا تو درکنار، وہ تو اس معاملے سے بھی بے شعور ہے۔ یہ کتنی قرآن حکیم نے، اگلی مثالوں پہ غور کریں، ان آیات پر غور کریں، کیا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے۔ اس سے اگلا قدم پھر جب ہم صحابہ کی طرف چلتے گئے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں ملے گا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، کسی ایک سے بھی یہ عقیدہ نہیں ملے گا کہ وہ کہتا ہو، اس کا یہ نظریہ ہو کہ قبر والے سنتے ہیں۔ چند مثالیں دے کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد کریم علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب سارے ہی عظیم ہیں، لیکن یہ تو وہ خاتون ہے جن کے نکاحوں کا حکم عرش والے نے آسمانوں سے دیا تھا۔ لیکن عقیدہ کیا تھا اس معاملے میں؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں، کتاب المغازی پڑھ کر دیکھیں، باب قتل ابی جہل، یہ باب آپ کھول کر دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آتے ہیں، سیدہ کے سامنے ایک حدیث پڑھتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مختصر یہ ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ ام المومنین، نبی کریم علیہ السلام بدر میں تھے، اپنے والد عمر سے نقل فرماتے ہیں، کیونکہ جب سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر کی جو اپنی عمر تھی بدر کے ٹائم پر وہ چھوٹی تھی غالباً۔ فرماتے ہیں کہ میرے ابا عمر نقل فرماتے ہیں کہ جو بدر میں کفار مارے گئے تھے، ابو جہل تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، مارے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان مقتولین کو، ان کفار کو اٹھا کے بدر کے کنویں میں پھینک دو۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، آپ جب کہیں جنگ کرنے کے لیے جاتے، اگر فاتح بن بھی جاتے تب بھی 3 دنوں تک وہیں پڑاؤ ڈالتے، رکتے، تقریباً یہ عموم تھا، پھر واپس آتے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام، بدر کی لڑائی ختم ہو گئی، کفاروں کے سردار مارے گئے، ان کی میتیں اٹھا کر کنویں میں پھینک دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن گزر گئے۔ 3 دنوں کے گزرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام اس بدر کے کنویں پر آئے جس میں ان سرداروں کی میتیں پڑی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی میتوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو آپ نے حق نہیں پایا۔ سیدنا عمر جو قریب کھڑے تھے وہ کہنے لگے، اللہ کے حبیب یہ کیسے سنیں گے، یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ لا ارواح لہا، جن میں روح ہی نہیں ہے، جن کا جسم ڈھانچہ 3 دنوں سے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے انہم لیسمعون، عمر یہ میری بات سنتے ہیں۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا بدر میں، سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے سنا، وہاں سے اٹھ کے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں۔ اب اس چیز پر غور کریں، یہ کس کس کا عقیدہ ہے، یہ کس کس کا نظریہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے؟ ام المومنین کا عقیدہ ہے۔ کوئی اس عقیدے والے کو غلط کہے، پہلے تو دیکھے اس عقیدے کے حاملین کون ہیں۔ اس عقیدے کو چھوڑے تو پہلے یہ سوچے کہ میں کن کے عقیدے کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو ام المومنین کے سامنے آ کے جب عبداللہ بن عمر نے یہ بات کی، سیدہ فرمانے لگیں کہ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیسے کہا ہوگا؟ سامنے سے جواب ملا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہے کہ یہ کہا ہوگا تو یسمعون سے مراد یعلمون ہے، سنتے نہیں بلکہ جانتے ہیں، یہ اپنی سزا اور اپنے عذابوں تک پہنچ چکے ہیں، اب یہ حقیقت سے باخبر ہیں۔ آگے سیدہ فرماتی ہے کہ کیسے مردہ سنیں گے، جبکہ قرآن سیدہ نے 2 آیتیں پڑھی، یہی 2 آیتیں
سورۃ النحل آیت نمبر 80، سورہ فاطر آیت نمبر 22، سیدہ فرماتی ہے یہ کیسے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے فوت شدہ کفار سنیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ فوت شدہ مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبر والوں کو حبیب آپ نہیں سنا سکتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ پھر کیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کہیں گے کہ یہ سنتے ہیں؟ سیدہ کا یہ عقیدہ آگے، اور آپ آگے جائیں گے صحابہ کرام کے اندر سیدنا عمر کا یہ عقیدہ آگے۔ اب اس حدیث پر غور کریں نا، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے گفتگو کی، کیا تم نے وہ وعدہ سچ پایا؟ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث ہے، اور اسی جگہ پر 2-4 اسانید کے ساتھ یہ بڑا دلچسپ منظر ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے گفتگو کی، سیدنا عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، نبیوں کے سردار آپ ان سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ ان کے اندر تو روح ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر کے اس عقیدے کے پیچھے مضمر عقیدہ کیا ہے کہ جن سے روحیں نکل جاتی ہے وہ نہیں سنتے، وگرنہ سیدنا عمر کا اگر عقیدہ ہوتا کہ فوت شدگان سنتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر نے یہ کلمات کہہ کر اس معاملے کو واضح کر دیا کہ سیدنا عمر بھی اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جن کے جسموں سے روح جدا ہو جائے وہ سن نہیں پاتے۔ اب اکیلے سیدنا عمر نہیں، جب تھوڑا اور قدم آگے رکھیں گے آپ کو سارے صحابہ اس نظریے کے حامل نظر آئیں گے۔ مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث میں، مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں یہ حدیث باسند صحیحہ ملے گی۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ اکیلے ابا عمر نے اعتراض نہیں کیا تھا یا سوال نہیں کیا تھا، بلکہ ناس من اصحابہ، نبی کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ نے یہ کہا تھا، کئی صحابہ کی اے نبیوں کے سردار آپ کس طرح ان سے بات کر رہے ہیں کہ جن کی روحیں نکل چکی ہیں، جو وفات پا چکے ہیں۔ اب ان سارے حقائق پر غور کریں، قرآنی آیات، احادیث، وہ ساری مثالیں، اسی چیز میں آپ کو وضاحت ملے گی۔ قبر والے نہیں سنتے، سننے کے سلسلے میں نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی تبع تابعی کا عقیدہ۔ لیکن ان حقائق کو جاننے کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں وہ لوگ، ان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہیں، تو ان کو غلطی کہاں سے لگی، ان کو خطا کہاں سے لگی؟ میں اکثر ایک چیز آپ کو اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ محض کسی سے اختلاف کی بنیاد پر عداوت نہ رکھی جائے، ہر مکتب فکر کے اہل علم کا احترام کیا جائے اور احترام کی حد میں معاملات کی تحقیق کی جائے، جہاں پر بات وزنی ملے اس کو اختیار کیا جائے، جہاں پر بات وزنی نہ ہو اس کی ذات کا احترام ہے لیکن بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اتنے سارے لوگ جو اس نظریے کے قائل ہیں ان کے پاس کون سی دلیلیں ہیں؟ میں نے اس موضوع پر جتنی کتابیں تھی، جتنا لٹریچر تھا، جتنا میرے لیے ممکن ہو سکا، میں نے جب اس کو چھان بین کی پڑھا تو گھوم پھر کے یہی بات سامنے آئی کہ ان کے پاس صرف 10 ایسی باتیں ہیں، دلائل نہیں کہہ سکتے، 10 ایسی باتیں ہیں جن سے یہ معنی اخذ کیا گیا کہ قبر والے سنتے ہیں۔ لیکن آپ جب ان 10 باتوں کو سنیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان میں سے وزنی چیز تو کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی، اپیل کی، أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، مولا کریم مجھے دکھائیں کہ آپ فوت شدگان کو زندہ کیسے کریں گے۔ آگے سے رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ایمان تو میں رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مولا کریم میں دل کے اطمینان کے لیے، مزید تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔
رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا قال فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد مختلف پہاڑیوں پہ رکھ لو، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ سارے کے سارے مل کر جڑ کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ جان لیں کہ اللہ کی ذات ہر بات پر علم رکھنے والی اور غلبے والی ہے۔ اب یہاں پر یہ ذہن، یہ سوچ رکھی گئی کہ دیکھو پرندے مارے گئے، ذبح کر دیے گئے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے گئے، تو انہوں نے کیسے سن لیا؟ یعنی کہ سنتے ہیں۔ اب پہلی تو یہ چیز آپ ہمیشہ لے سمجھ لیں، جس چیز کا نام قدرت ہے، جس چیز کا نام معجزہ ہے، اس سے کبھی ہم اپنے لیے مسئلے دلائل نہیں لے سکتے۔ اب قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ سانپ بن گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کل کسی کو 60 میل پہ سانپ نظر آئے، آپ اپنی لاٹھی پھینکو گے کہ سانپ کو کھائے؟ کرے گا کوئی ایسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپوں کو کھا گئی تھی، میں اپنی لاٹھی پھینکتا ہوں تاکہ اس سانپ کو کھا جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ قرآن نے داؤد علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ پاک فرماتے ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا، وہ لوہے میں ہاتھ ڈالتے لوہا نرم ہو جاتا، جیسے ہلاتے جیسے آگے پیچھے کرتے ہوتا رہتا تھا۔ لیکن کل ہمارے نواب شاہ کا کوئی لوہار کہہ دے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے لوہار داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو جاتا تھا، مجھے آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہی لوہے کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ہیں معجزات کی، لیکن ہر بات کے بعد ہم یہی سوچیں گے کہ نہیں یار یہ تو ان کے ساتھ خاص تھا، یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے قدرت ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کو رب العالمین نے کھڑا کر دیا۔ لیکن ہم کہیں کہ رب نے کھڑا کر دیا ہے تو ہم ایک چھت ایسی قائم کرتے ہیں جو بغیر دیواروں کے بغیر ستونوں کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو رب کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے ہم اپنے معاملات کے لیے اجتہادات کر کے دلائل لیں، کتنی بچگانہ بات ہے۔ اور اس سے اگلی اور بڑی اہم بات، قرآن تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں تفسیر کے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا کیا کہنا؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک پورا چپٹر کی باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، یہ وہ مفسر تھے جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا کریم عبداللہ بن عباس کو قرآن کا بڑا مفسر بنا دے۔ اور یہ جتنا تفسیر کا علم تھا آگے طلبہ میں آیا۔ آپ تفسیر تبری کی پہلی جلد پڑھ لیں، تفسیر کے پیچیدہ مسائل پر باسند صحیحہ یہ بات ملے گی۔ اکرمہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے میں نے سارے قرآن کے تفسیر کا علم سیکھ لیا ہے۔ یہ تو آگے دنیا لیتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین پیدا۔ غور کریں دین ان لوگوں سے ملا ہمیں، ان میں سے کس نے اس چیز کو بنیاد بنا کے کہا کہ مردے سنتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ ایک نبی کا معجزہ ہے۔ قدرت اور معجزے کو سامنے رکھتے ہم فتوے دیتے پھریں، یہ بات تو بالکل بچگانہ ہے۔ اچھا دوسری بات، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، ایک پورا چپٹر ہے، باب ما یقال فی دخول القبور۔ اس میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قبر والوں کے لیے سلام سکھایا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سلام جب قبرستان میں جاؤ تو پڑھو۔ اب کہا گیا دیکھو سلام کی تعلیم دی گئی ہے، سنتے ہیں تبھی تو۔ آج میں آپ سے ایک اپنی بات پوچھتا ہوں، دینی مسائل کو، دینی گفتگو کو چھوڑ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی اور سے پوچھیں، جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ نصیر قبرستان میں چلے گئے، 4000 5000 7000، یہ تو بڑا قبرستان ہے، یہ تو پھر بھی چھوٹا ہے۔ مکلی کا قبرستان کتنے کلومیٹروں پر ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مکلی کے قبرستان میں گھس کر یہ جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ مکلی کا پورا قبرستان ہمارے سلام کو سن رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی عقل والے کا اس وقت عقل یہ نہیں کہہ رہا ہوگا۔ ہاں مجھے بتاؤ یہ تو قبرستان میں بعد میں چلتے گئے، زندہ لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہو،
بہت بڑی کانفرنس ہو, بہت بڑا پروگرام ہو, ایک بندہ دور سے اندر داخل ہو, وہ بندہ سلام کر دے, کیا اس کے سلام کو سارے سنتے ہیں؟ یہ مثال کی بات ہے. اب رائیونڈ کے اندر ایک تبلیغی اجتماع ہے, کتنا بڑا ہے, یا کہیں اور پر مکہ المکرمہ کے اندر چلے جائیں, کتنا بڑا اجتماع ہے, مدینہ المنورہ کتنا بڑا اجتماع ہے. ایک بندہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہو کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اس کا کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ سارے مسجد والے سن رہے ہیں؟ کسی کا نہیں ہوتا. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ سلام ایک دعا ہے, یہ دین نے ہمیں بطور دعا کے سکھلائی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے مسائل اخذ کرنے والے فقہا اور محدثین, امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں 22 مقامات پر ذکر کیا, اتنے مسئلے اخذ کیے. یہاں پر ایک مسئلہ لے رکھے گئے, دوسری جگہ پر دوسرا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں. ترمذی لے لیں, نسائی لے لیں, مصنفات لے لیں, معاجم لے لیں, حدیث کی 20 کتابیں ہیں. ایسے سمجھیں کہ بڑی بڑی جو چھپی ہوئی حدیث کی اس وقت کتابیں ہیں 200-250 سے زیادہ ہیں. کسی ایک امام نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر فتویٰ نہیں دیا کہ قبر والے سنتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کریں. دین تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا, دین تو ان سے ہمیں ہمارے پاس نقل ہوتا آ رہا ہے, ان میں سے تو کسی نے یہ اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی کی جعلی کہانی ہے. اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے نا, کسی کو مخاطب ہو کے کہا, یہ عقل کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو مخاطب ہو کے جو کہا گیا ہے, مخاطب ہو کر اسی کو کہا جاتا ہے جو سنتا ہو, یہی کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ سوچ ہی باطل ہے. حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب صفتی جنہ کے اندر اور بھی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی خاوند موجود ہوتا ہے اور نیک صالح عابد اچھا انسان ہے, جب اس کی بیوی اسے ٹوکتی ہے, جب اس کی بیوی اس کے لیے کوئی نازیبہ بات بولتی ہے, تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس خاوند کے دفاع میں اس بیوی سے مخاطب جنت کی حوریں ہوتی ہیں. جنت کی حوریں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کی حوریں جنت سے جواب دیتی ہیں اس خاتون کو, اس عورت کو کہ خبردار یہ تیرے پاس عارضی ہے, اسے مستقبل میں تو ہمارے پاس آنا ہے, یہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارا خاوند ہے. مجھے آپ بتاؤ جنت کی حور اس عورت سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے, لیکن یہاں کی کسی عورت نے یہ سنا ہے, پھر وہ کیوں مخاطب ہو کے کہتی ہے؟ وہ اس دنیا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں, اس دنیا والی نہیں سن پاتی. تو یہاں سے کوئی سلام کرتا ہے تو اس دنیا والا کیسے سن پاتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد کے کونے میں قرآن کھلا ہوا ہے, ایک بندہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورہ حج کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اے انسانو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا زلزلہ بڑا سخت ہے. اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن حاملہ عورتیں اپنا حمل ضائع کر دیں گی, جس دن یہ معاملہ ہوگا کہ لوگ نشے کے مارے گر رہے ہوں گے اور نشہ کیا بھی نہیں ہوگا صرف اللہ کے عذاب کی وجہ سے. اب وہ کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن معنی کیا ہوتی ہے یا ایھا الناس, اے انسانو, لیکن یہ کن سے مخاطب ہے؟ آپ یہی کہیں گے یہ کسی سے مخاطب نہیں, یہ دین نے ایک وظیفہ بتایا ہے, ایک تلاوت بتائی ہے, وہ کر رہا ہے, باقی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا کہ وہ سامنے میرے حاضر موجود. یہی معاملہ ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے تو لہذا یہ سنتے ہیں, اسے کہا جائے گا کہ جنت کی حوریں بھی ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہتی, پھر یہ کیوں نہیں سنتی؟ اچھا, تیسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, کلیب بدر والے کنویں کا مثال. حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی, صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے کفار سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ جو وعدہ رب نے کیا تھا وہ آپ نے سچا پایا. سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے حبیب ان کے اندر تو روحیں نہیں, یہ کیسے سنتے؟ فرمایا کہ عمر یہ سنتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ کفار اپنے قبروں میں سن رکھے گئے, مرنے کے بعد سن رکھے گئے. اس چیز میں آگے جانے کے بعد میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, آپ کے شہر نواب شاہ کے قریب میں ہندوؤں کا قبرستان بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کل ہندوؤں کے قبروں میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے, آپ کو لوگ عقل مند کہیں گے؟ آپ آگے سے یہ جواب دو کافر سنتے ہیں مرنے کے بعد.
آپ کی بازو سے کوئی پکڑ کے پوچھے کہ آپ کو کس نے کہا، آپ نے کہے کہ مولوی صاحب سے میں نے حدیث سنی تھی، بدر کے کافر، بدر میں مرنے والے کافر پڑے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام ان سے باتیں کر رہا تھا، میں نواب شاہ کے قبرستان میں پڑے ہوئے ان کافروں سے باتیں کر رہا ہوں، میری یہ باتیں سن رکھے گی۔ کوئی عقل والا ایسے کرے گا؟ کوئی بھی عقل والا ایسے نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا، ساری باتوں کو، صحابہ کی تشریح کو، تابعین کی تشریح کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھے، معاملہ کتنا واضح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ارشاد فرماتے ہیں، پہلا جملہ نکلا کہ انہم، اے میرے صحابہ جو سننے کی بات کرتے ہو، وفات پا جانے کے بعد کوئی سنتا ہے، انہم، میں محمد کریم علیہ السلام جو فوت شدگان میں سے سننے کی بات کر رہا ہوں، صرف ان کی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں الآن، ان کے بارے میں بھی ہمیشہ کی بات نہیں ہے، الآن، اس وقت کی بات ہے، جو اس وقت میں ان سے بات کر رہا ہوں وہ اس وقت کی میری بات سن رکھے گے۔ اور آگے تیسری قید یہ لگائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ عمر جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، یہ جو دوسرے کے نہیں، ایک معجزانہ طور پر، بلکہ امام قتادہ بن دعامہ السدوسی انس بن مالک کے بڑے قریبی شاگرد ہیں اور حدیث کے راوی ہیں۔ یہ تو سب کے یہاں ایک اصول چلتا ہوا آتا ہے کہ بھائی حدیث کی جو راوی حدیث ہوتا ہے، جو روایت کرتا ہے، راوی کی بات کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی روایت کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ احیاہم اللہ حتی، رب العالمین نے ان کو وقتی طور پر زندہ کیا تھا، انہوں نے یہ بات تب سنی تھی۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ محمد کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے دلیل لینے میں لگ جائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے تو کھجور کے درخت سے بھی بات کی ہے، بات نہیں کی بلکہ وہ چل کر آیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آخری جلدیں، کتاب الزہد کے اندر ایک چیپٹر آپ کو ملے گا، حدیث و جابر الطویل۔ نبی کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، حدیث میں آتا ہے درخت نہیں تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کھجور کا درخت دیکھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام درخت کی ٹہنی میں پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اقتادی الی باذن اللہ، اے درخت چل میرے پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب چل رہے تھے، کل بعیر المخشوش، اللہ کے حبیب علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ درخت پیچھے ایسے آ رہا ہے جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کے چلایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کو بیچ میں کھڑا کیا، پھر دوسری طرف گئے، ایک دوسرے درخت کو پکڑا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی پکڑی، فرمایا اقتادی الی باذن اللہ، درخت چل میرے پیچھے۔ صحابی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں یہ درخت چل رہا ہے کل بعیر المخشوش، اس اونٹ کی طرح کہ جس میں نکیل ڈلی ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں درخت پیچھے آ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کل کوئی ہمارے شہر کا بندہ درخت کی ٹہنی پکڑ کر کہے چل میرے پیچھے، چل میرے پیچھے، یہ عقل مندی ہے؟ یہ محمد کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ یہ درخت تو کیا، یہ جبلوں سے خطاب کرنے والی ذات ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث، انس کے اندر، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب جبل احد تھوڑا ہلنے لگا تھا، نبیوں کے سردار نے فرمایا اسبت، ایک حدیث کے الفاظ نے اسکن یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات تو احد جبل نے بھی سنی ہے، درختوں نے بھی سنی ہے۔ تو اگر کسی فوت شدگان نے سنی تو مسئلہ اخذ نہیں کیا جائے گا، اگر مسئلہ اخذ کیا جائے گا تو ان معاملات میں بھی مسائل اخذ کریں، پہاڑوں سے بات کریں، دیواروں سے بات کریں، درختوں سے بات کریں، ٹہنیوں سے بات کریں۔ بلکہ اس موضوع پر جب ہم موضوع کو چھیڑنے لگیں گے، اپنا پچھلا جمعہ بھی گزرا تھا، درندوں پرندوں چرندوں اور جانوروں سے محمد کریم علیہ السلام کی باتیں، ایسے سمجھے قریب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو ہر جانور سے بات کی ہے، درختوں سے بات کی، پتھروں سے بات کی، تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ ہے، تو یہ بھی تو معجزہ ہے۔ سلف صالحین میں سے کون کون سے ائمہ ہیں، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، جنہوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہو کہ فوت شدگان سنتے ہیں۔ اچھا، چوتھی جو اس معاملے میں بات عام ہوتی ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے چپلوں کی آواز سننے کا بیان، جو فوت شدگان قبروں میں چپلوں کی آواز سنتے ہیں ان کا بیان۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے میت کو واپس ہوتے ہیں تو جو دفن کرنے والے چل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے چپلوں کی آواز بھی قبر میں سنتا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔
یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. آپ کسی سے پوچھیں گے کیوں, وہ یہ حدیث دلیل میں دے گا, دیکھو مردے سن رہے ہیں نا, اسی لیے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں. اس کو آپ کہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک چپٹر ہے, باب قول المیت, میت کے بات کرنے کا بیان, میت کا قول. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میت کو لوگ لے کے چلتے ہیں, اگر اچھی میت ہوتی ہے, مرنے والا اچھا انسان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میت. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ میت. جلدی کرو مجھے لے کے چلو. فرمایا اگر کوئی برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ویلہا انا یسبون بی, ہائے ہلاکت تباہی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اب اس حدیث میں دیکھو یہ میت نے بات کی ہے یا نہیں کی؟ بات کی ہے, لیکن یہ عجیب فلسفہ ہے, عجیب منطق کہ ہم نے آج تک یہ کسی سے نہیں سنا کہ میت بولتے ہیں. بھائی اگر میت سنتے ہیں, اس حدیث میں معاملہ موجود ہے, تو حدیث میں تو یہ بھی موجود ہے کہ میت بولتی بھی ہے. بولنے والی بات کا انکار کیا جائے اور سننے والی بات کا اقرار کیا جائے, یہ انصاف تو نہیں ہے. اچھا, اس سے اگلی بات, یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کی ہے, سنن نبی داؤد کے اندر بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وقت کے ائمہ میں سے پہلی صدی لے لیں, دوسری لے لیں, تیسری لے لیں, چوتھویں, پانچویں, چھٹی, کسی ایک امام نے بھی اس حدیث پر یہ باب نہیں باندھا کہ قبر والے سنتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہمارے اسلاف کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ تابعین کو, تبع تابعین کو, سب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو سمجھ میں نہ آنا الگ بات تھی, ابواب قائم کرنا الگ بات تھی. کسی ایک امام نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ فتویٰ دیا ہو کہ قبر والے سنتے؟ کسی نے نہیں کیا. اب اصلی جواب کی طرف آتے ہیں, وہ جواب دوسری جگہوں پر موجود ہے. حدیث کے علاوہ مستدرک حاکم کے اندر کتاب الجنائز میں 2 حدیثیں موجود ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو قبروں میں سننے والی بات ہے, کیمرے والے کو چھوڑیں, آپ اس طرح متوجہ ہو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ادھر دیکھو گے تو میں دیواروں سے بات نہیں کروں گا. بہرحال تو حدیث میں آتا ہے سننے کی کیفیت, سننے کا معاملہ کیسے ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قبر والا چپلوں کی آواز اس وقت سنتا ہے اذا ولوا مدبرین, جب یہ دفن کرنے والے چل پڑتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نہیں سنتے, نہ اس کے بعد سنتے ہیں, یہ مخصوص وقت کی بات ہے. اسی جگہ پر مستدرک حاکم میں کتاب الجنائز میں یہ ابتدائی احادیث میں حدیث سے حین یولون عنہ, اس وقت سنتے ہیں جب ان کو دفن کر کے دفن کرنے والے چل پڑتے ہیں. یہ کیوں سنایا جاتا ہے, اور جو احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں, صرف اس وجہ سے یہ معاملات ان کو سنائے جاتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور آج مجھے یہ چھوڑے جا رہے ہیں. سے مسلم کے اندر کتاب الزہد کے پہلے باب میں جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تھی, جب میت کو دفن کرتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہے. ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے عمل صالح, 2 چیزیں اس کی واپس آ جاتی ہے, اس کا مال, اس کے رشتہ دار. تو اب اس سنانے کے ذریعے صرف اس کو اس وقت احساس دلائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے, قرآن فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, قدر کی رات فرشتے نازل ہوتے ہیں, روح الامین نازل ہوتے ہیں. لیکن کوئی بندہ کہے کہ جبریل امین آج رات نازل ہوگا, اسے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے, وہ کہے کہ لیلۃ القدر میں جو لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ رات کو نازل ہوگا, تو اسے یہی کہا جائے گا کہ یہاں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. جبریل ہر رات میں نہیں اترتا. جس حدیث میں یہ تذکرہ ہے وہاں پہ اذا ولوا مدبرین, یہ بھی وضاحت موجود ہے. اس وضاحت کی وجہ سے کسی صحابی, کسی تابعی, کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ سنتا ہے. اگر ہمیشہ سننے کی بات ہوتی تو عقل اگر ہمارا ہو, ہم سوچ بچار کریں, نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام پر کتنے مشکل دن آئے. صحابہ کرام یہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے بڑے مستجاب الدعویٰ ہیں. ہاتھ اٹھتے تھے آسمان پہ بادل بن جاتے, حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہاتھ اٹھتے تھے بادل ختم ہو جاتے. وہ رحمتوں والی ذات ہے. صحابی کے چہرے پہ مسند احمد کے اندر مسند ابی زید کی سیریز میں صحابی فرماتے میری رنگت سادی سی تھی, میں نے کہا اللہ کے حبیب میری خوبصورتی کے لیے دعا کریں. نبیوں کے سردار نے ہاتھ پھیرا, آگے کہا کہ اللہم جمل ہود میں جمالہ, مولا کریم
ابو زید کو خوبصورت بنا دے. اس کے ساتھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 سال سے بوڑھا ہو گیا لیکن چہرے پہ وہی جوانی والی چمک تھی. اس سردار کی تو یہ دعا تھی. صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے ذریعے بابا پڑھ کے دیکھیں الدعاء علی المنبر. جمعے پہ ساتھی نے کہا برسات کے لیے دعا کریں, ہاتھ اٹھ گئے. اتنی برسات ہوئی کہ جمعے کے بعد صحابہ کرام دوڑنے لگے کہ جو چیزیں جو جانور باہر چھوڑ کے کوئی نقصان نہ ہو جائے. صحابہ فرماتے اس طرح ہاتھ اٹھے, میں نے آسمان پر بادل بنتے ہوئے دیکھے. اگلے جمعے پر جو میں آیا میں نے دیکھا کہ پھر کوئی بندہ آیا, اس نے کہا اللہ کے حبیب بہت زیادہ برسات ہو گئی ہے, آپ دعا کریں. صحابہ فرماتے ہیں برسات کی روکنے کے لیے دعا ہوئی اور آسمان کی طرف سے اشارہ کیا مولا کریم یہاں پر نہ ہو, مدینے کے اوپر نہ ہو, باقی ہر طرف ہوتی رہے. صحابی فرماتے اس انگلی میں بھی نظر تھی میری, آسمان میں بھی میری نظر تھی, یہ انگلی گھوم رہی تھی, آسمان پہ بادل ٹوٹ رہے تھے. جیسے دائرہ ختم ہوا میں نے دیکھا کہ انڈے کی طرح مدینے کے اوپر سے بادل صاف تھے. ایسی مستجاب الدعویٰ ذات ہے کہ ایسی خلق میں کوئی نہیں. بڑے بڑے واقعات ہوئے, بڑی بڑی جنگیں ہوئی. اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے عظیم ہیں سنتے ہیں, قبر رسول کے قریب آ کر کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے حبیب دعا کریں, جنگ جمل ہونے والی, اللہ کے حبیب جنگ صفین ہونے والی ہے. یہ بیچ میں کچھ معاملات مسائل مخالفین منافقین نے پیدا کر کے مسلمانوں کے حالات کو خراب کرنے کی کوئی صحابی اس طرح نہیں کرتا, کوئی تابعی اس طرح نہیں کرتا. کبھی ان چیزوں پر سوچے کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ نقائق کو جانتے تھے کہ قبر والے کسی کی سنتے نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو 5ویں مثال دے رہا تھا. حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک باب ہے, باب کون الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے کر آؤ, سچی توبہ کرو, ماضی کے سارے گناہ دھل جائیں گے. امام صاحب نے حدیث قائم کی, نبی کریم علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے عظیم صحابی ہے. جب وفات کا آخری وقت آیا اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی, ایک وصیت کی. وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹو میں جب وفات پا جاؤں تو میری قبر کے گرد کھڑے ہو کر آپ میرے لیے استغفار کریں, دعا کریں. اتنی دیر تک رکے رہے میری قبر کے قریب جب تک جتنی دیر میں کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. جتنی دیر اس عمل میں لگتی ہے اتنی دیر تک آپ میری قبر پر رکھیں تاکہ مجھے قبر میں سکون آئے اور فرشتے مجھ سے معاملات پوچھ کر چلے جائیں. کئی لوگوں نے اس چیز پر بھی اس سے بھی دلیل یاد نہیں کہ قبر والے کو پتہ چلتا ہے, قبر والے سنتے ہیں. فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی بہترین بات کی, کہا کہ کوئی ذرے برابر بھی یہاں سے محسوس نہیں ہوتا کہ قبر والے سنتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کون سا ایسا جملہ ہے جس سے یہ خاص کیا جائے؟ صحابی نے تو اس لیے کہا ہے کہ ایک کٹھن مرحلہ ہے, ایک مشکل مرحلہ ہے, سوالات ہونے گے, ان کے جوابات دینے گے, تو آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ یہ میرا معاملہ آسانی سے نمٹ جائے. حدیث میں تو ذرے برابر بھی چیز کے معاملہ نہیں معلوم ہوتا کہ قبر والے سنتے ہیں. اگر اس سے یہ مراد ہوتا, ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یہدم ما کان قبل, پیسیوں کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. اگر یہ مراد ہوتی تو وقت کے امام سے یہ مسئلہ خود نہیں کرتے, ان کو یہ چیز نہ ملتی. تو اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں. اچھا چھٹی چیز جو اس بارے میں کہی جاتی ہے, سنن ترمذی کے اندر ابواب الجنائز کے اندر ایک باب ہے, باب ما جاء فی رخصت زیارت القبور. وہاں پر حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے جو بھائی تھے عبد الرحمن, وہ سفر میں تھے, ایک بار وفات پا گئے. تو وہاں کے جو ساتھی اس کے اصحاب ساتھ تھے, انہوں نے ان کو وہاں دفن نہیں کیا. ان کی میت کو لے کے مکہ گئے, مکہ میں دفن کیا. تو بڑے طویل عرصے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر پر آئیں اور ان کی قبر پر کچھ کلمات کہے. ان کلمات میں اور باتیں بھی تھی لیکن یہ بھی تھا. آپ یہ فرماتی ہیں اپنے بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہ عبد الرحمن تیری فوتگی ہو گئی, میں تیرے ساتھ نہیں تھی. اگر میں تیرے ساتھ ہوتی تو تدفین وہیں پر آپ کی جاتی جہاں پر آپ نے وفات کی تھی, آپ کو اٹھا کے مکہ نہ لایا جاتا. ویسے ایک علم حدیث کا مسئلہ بتا دوں کہ یہ جو کلمات ہیں اس تشریح کے ساتھ جو حدیث ہے وہ سنن ترمذی اور بعض جگہوں پر موجود ہے. جہاں جہاں پر یہ تذکرہ موجود ہے وہاں پہ ایک راوی ہے ابن جریج, عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی, جو کہ مدلس ہیں, اور ایک متفقہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. بعض جگہوں پر تصریح سما بھی موجود ہے. امام
عبدالرزاق بن حمام کی مصنف میں اور جگہوں پر، لیکن وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. ایک تو یہ اس سے روایت کی یہ کلمات ہی صحیح ثابت نہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں صحیح ہے. تو اللہ کے بندو، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر باب و قتل ابی جہل کے اندر واضح حدیث موجود ہے کہ اما عائشہ اس بات کی قائل ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے. صحیح ترین کتاب کے اندر جب باسند صحیحہ یہ حدیث موجود ہے، سیدہ اس کی قائل ہی نہیں، تو سیدہ کے ان کلمات سے یہ معنی مراد لینا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو سیدہ قائل ہی نہیں. یہ کلمات صرف اس لیے ہے کہ بعض اوقات کسی انسان فوت شدہ کو، کسی غم زدہ انسان کو دیکھ کر وہ دکھ سے کچھ بولتا ہے. سیدہ نے اپنے دکھوں کا اظہار کیا ہے، نہ کہ اپنے بھائی کو سنانے کی خاطر، کیونکہ سنانے کی قائل ہی نہیں. بخاری کی حدیث گواہ ہے. اچھا، اس معاملے میں 7ویں جو روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد کے اندر، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز میں، حدیث مسند النساء میں، اور مشکات کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر، باب زیارت القبور کے اندر، اور بھی کئی جگہوں پر موجود ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب وفات پا گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تدفین میرے حجرے میں ہوئی. سیدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی بغیر کسی حجاب اور اسپیشلی پردے کے میں جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے والد کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، میرے شوہر کی قبر ہے. فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق وفات پا گئے، ان کی تدفین بھی میرے حجرے میں کی گئی. اس وقت بھی میں کوئی اسپیشلی اہتمام نہیں کرتی تھی پردے کا، یہ ذہن میں ہوتا کہ والد کی قبر ہے. آگے سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جب سیدنا عمر کی وفات ہوئی، ان کی تدفین جب میرے حجرے میں ہوئی، تو اس کے بعد میں اس حجرے میں بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی. مشدودۃ علی بثیابی، میں اپنے اوپر پردہ کر کے کپڑا لپیٹ کر جاتی تھی. حیاء من عمر سے حیا کرتے ہوئے. تو کہا گیا کہ دیکھو بی بی عائشہ کو بھی، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ عمر مجھ کو دیکھتے ہیں. پہلے تو عقل والی بات ہے، اللہ پاک ہم سب کو امان میں رکھے. اگر یہ عقیدہ ہوتا جو بندہ قبر سے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، اس کو پردے کی چادر کیا کرے گی؟ پہلے تو سوچنے والی بات ہے. یہ جو بیچ میں مٹی کے من رکاوٹ گئے، اگر کسی عظیم انسان کی عظیم نظریں اس کو عبور کر جاتی ہے، تو اس کے لیے کپڑے کی چادر کیا رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے. اور دوسری بات کہ میں ابھی آپ کے سامنے باسند صحیح حدیث پیش کر چکا کہ یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ تو علی الاعلان کہتی ہیں کہ دنیا سے جانے والے نہیں سنتے، تو اس کے خاتے میں ایسی باتیں ڈالنے کی کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کا ایک زہد تھا، ایک تقویٰ تھی، ایک پرہیزگاری تھی، ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا. اچھا، اس کے بعد اگلی جو 8ویں نمبر حدیث جس کو اس معاملے میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ تاریخ ابن عساکر کی 10ویں جلد میں امام ابن عساکر نے بکر بن سہل ایک راوی ہے، ان کے حالات کے تحت ذکر کی ہے. پھر وہاں سے نقل کرتے ہوئے سیوطی نے کشف کے اندر اور دوسری کئی مصنفین نے نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی کی قبر پر سلام کرتا ہے، اگر قبر والا اسے نہیں جانتا تو صرف جواب دے دیتا ہے، لیکن اگر قبر والے کی اس سے ملاقات ہے، جان پہچان ہے، تو قبر والا اسے پہچانتا بھی ہے اور قبر والا اسے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. فرد علیہ السلام، اس پر سلام کرتا ہے، الا عرفہ، اس کو پہچانتا ہے. تو اس حدیث کی سند میں کراوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. مولانا سرفراز خان صفدر اپنی کتابوں میں اس بندے کے بارے میں جب حالات ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے. تہذیب کے اندر، تقریب کے اندر، میزان کے اندر، لسان و میزان، جتنے راویان کی کتاب ہیں سب کی یہ متفقہ رائے ہے. میں اکثر آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرتا ہوں، حدیثیں ہمیں ان محدثین نے دی ہیں، ان ائمہ نے دی ہیں، لیکن انہوں نے احادیث کے ساتھ ساتھ ہمیں قوانین بھی دیے ہیں کہ کس کی بات کا اعتماد کرنا ہے، کسی کی بات کا اعتماد نہیں کرنا، کس کی سننی ہے، کس کی نہیں سننی. اور جب حدیث ان سے لیتے ہیں تو اصول ان سے لینا پڑے گا. جب ان کے اصول کو ٹھکراتے ہیں تو ان سے حدیث لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو یہ حدیث نقل کی ہے اپنی ہی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ اس کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ناقابل اعتماد ہے. اور اس بات پر
کسی ایک نے، کسی دو نے، کوئی تین نہیں، سارے ائمہ کا اتفاق ہے، یہ متفقن علیہ بات ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ناقابل اعتماد ہے۔ 8ویں روایت، اس کے بعد جو 9ویں روایت اس قسم کی کتابوں میں ملتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، باب ما ذکر فی التسلیم علی الجنازہ۔ اس میں روایت یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے ابا ہمیں کہا کرتے تھے کہ جاؤ احد کے شہداء کو سلام کر کے آؤ، ان کی قبروں پر جا کے سلام کرو، کیونکہ فیردون، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھو صحابی کی یہ سوچیں، وہ سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس روایت کا کراوی ہے قرہ، بعض سے پڑھتے ہیں کرہ اور بعض سے کہتے ہیں کرین۔ اول تو یہ راوی ہے کون، اس میں آج تک اتفاق نہیں ہو سکا، تعین نہیں ہو سکا، اور اس تعین کے بعد جو توثیق، جو ثقاہت، جو قابل اعتماد والی بات ہے وہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ روایت بھی انتہائی کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔ جب صحیحین کے اندر، قرآنی آیات کے اندر دلائل موجود ہیں تو ان ضعیف روایات، موضوع اور من گھڑت روایات کی طرف جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اگلی اور 10ویں بات پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ کسی خطیب سے میں سن رہا تھا، سننے کے بعد بڑی حیران کی بھی لگ رہی تھی کہ کس قدر جھوٹی روایات کو یہ عوام الناس کی کم علمی سے، کسی کو کم علم دے کر، مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا، کسی شعبے کے پاس جائیں، اس بندے کو آپ کی مارکیٹ کا ریٹ کا پتہ نہ ہو، آپ اسے دھوکہ کر دیں، 10 روپے والی چیز 20 روپے میں دے دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے آؤ اس کو بیوقوف بناؤ۔ اور ہم نے جو علم سے، دین سے دوری اختیار کی، ہمارے ساتھ مولیوں نے یہی سلسلہ شروع کیا۔ ہم انجان ہیں، ہم نے اس علم کے لیے سارے معاملات مولیوں کے سپرد کر دیے۔ تجارت ہم خود کرتے ہیں، تجارت مولیوں پہ نہیں چھوڑی، سیاست ہم خود کرتے ہیں، وہ ان پہ نہیں چھوڑی، ووٹنگ ہم خود کرتے ہیں، وہ ان پہ نہیں چھوڑی، اپنے سارے دنیاوی معاملات، لیکن دین کے معاملات ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیے۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ احترام سب کا ہو، عزت سب کی ہو، لیکن دین اللہ کا قرآن ہے، دین نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہماری نظروں میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن 20 حدیثیں ملتی ہیں، لوگ ان سے بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المومنین اس مسئلے کا دلیل کیا ہے، اس مسئلے کی آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ کہ اتنے عظیم لوگ جن کی عظمتوں کو کوئی دنیا کی ترازو تول نہیں سکتی، لیکن ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں جس مسئلے سے وابستہ ہیں، میں تو ایک کڑوی بات کہتا ہوں، کسی کو کڑوی لگے نہ، ہم نے تو اپنے مکتب فکر کے مولویوں کو نبی بنایا ہوا ہے، جو ایک نبی کا شان ہوتا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، اللہ پاک نے نبی کا شان بتایا کہ مومن سن کے کہتے ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے وہ درجہ مولیوں کو دیا ہوا ہے، بس سنا مان لیا، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک امان میں رکھے۔ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو غافل سمجھتے ہیں، اللہ ضرور پوچھے گا۔ دنیا کے دوسرے معاملات کے لیے اتنی بڑی بھاگ دوڑ ہے اور دین کے معاملات کو ایسے چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کر رہا تھا، بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا عالم ہو کر، اتنا بڑا اپنے حلقہ احباب میں معروف ہو کر ایک ایسی جھوٹی موضوع من گھڑت بات کو کس قدر وہ بڑے دبدبے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، صرف لوگوں کی کم علمی سے کھیلنا۔ امام ابن حبان کی کتاب ہے کتاب الثقات، اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 32 پر دارالکتب العلمیہ کا جو چھاپا ہے، ایک تابعی ہیں احبان بن سیفی، تو اس احبان بن سیفی کے حالات میں لکھا ہوا ہے، وہ مصنف وہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آخری دور میں وصیت کی تھی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات کے بعد میری جو قمیض یہ پہنی ہوئی ہے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری یہ جو قمیض ہے مجھے بطور کفن کے یہ نہیں پہنانی، کفن مجھے کوئی اور دے، لیکن میری قمیض مجھے کفن میں نہ دیں۔ وفات پا گئے، لوگوں نے نہیں مانی، لوگوں نے وہی قمیض ان کو بطور کفن کے پہنا دی، پہنا کے دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ لوگ جب واپس لوٹے، اس کے گھر کے افراد جو تھے وہ گھر کی طرف لوٹے، اس کے گھر میں آئے تو کندھا دینے والوں سے پہلے اس کی قمیض جگہ گھر میں لٹک رہی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے جس کو ابھی کفن کے طور پر قمیض پہنائی تھی، قبر والے نے یہ کمال دکھایا کہ اپنی قمیض اتار کے جو کفن کے طور پہنائی گئی تھی
وہ اٹھا کے گھر کے اندر کہیں ٹانگ کے چلے گئے. جب دفن کرنے والے واپس آئے حیران ہو کے رہ گئے کہ ہم نے ابا جی کو دادا جی کو اس قمیص میں دفن کیا تھا, بابا کو پسند نہیں آئی, وہ گھر میں چھوڑ کر چلے گئے. اور نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سبحان اللہ بڑے نعرے ہوتے ہیں, لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ حوالہ میں آپ کے سامنے دے چکا, ابن حبان کی دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے. اب یہ ہیں تابعی, لکھا ہوا کہ ابو ذر غفاری کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں, اور نقل کرنے والے امام ابن حبان 5ویں صدی کے ہیں. اب 5ویں صدی, علم حدیث کا مسئلہ اتنا نازک ہے, ایک راوی نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سے سنا, سب کی ملاقاتیں بھی ثابت ہوں, لیکن ایک بندے کا تھوڑا حافظہ کمزور ہو. ساری امت کے محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل قبول ہے, اور اس طرف یہ روایت ہے ابن حبان سے لے کے اس حبان تابعی تک 500 سال بیچ میں کوئی سند نہیں, بے سند جھوٹی روایات. لیکن جب ہم نے علم سے دلچسپی اور یہ وابستگی چھوڑ دی تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, قبر کے سننے والوں کے سلسلے میں کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں جو قابل اعتماد ہو. اور دوسری طرف صحابہ کرام سیدنا عمر, سیدہ عائشہ اور تمام تر صحابہ سے بات متفقہ ثابت ہے کہ قبر والے نہیں سنتے, اور اسی بات کی قرآن حکیم دلالت کرتا ہے. بلکہ کتب احادیث نے تو اس معاملے میں اتنی وضاحت کر دی, موت تو بہت بڑی چیز ہے, نیند آ جانے سے, دوری آ جانے سے, اونگ آ جانے سے, غفلت آ جانے سے, آواز کے آہستہ ہو جانے سے آپ کی بات اگلا نہیں سن سکتا. یہ عقیدہ کہاں کا ہے کہ میں پاکستان میں رہ کر دنیا کے اس خطے میں جو مدفون ہے اس کو سناؤں؟ تو اس عقیدے کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے. اللہ پاک